अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। प्यारे और भाई भी प्यारे ठीक भाई। हैं। हाँ प्यारे भाई, मैं भी ठीक हूँ। तो प्यारे भाई, आप दिखा सकते हैं कुरान से एक आसमान का लफ्ज और जिस्म का लफ्ज, प्यारे प्यारे भाई? जी जी बिल्कुल, मिनस समा मैं दिखा सकता हूँ, मगर शर्त ये है कि फिर आपको जाना होगा जी मेरे साथ जी। नहीं, देखिए मिर्जा साहब के पीछे छुपना नहीं है आपने। आप नहीं जो नहीं, असल कुरान हमारे दरमियान अख्तलाफ है ना, उस पर आपने बात करनी है। कुरान से आपने आसमान का लफ्ज दिखाना है और जिस्म समेत का लफ्ज दिखाना है। नहीं, शर्त ये रखे ना, बिना समा के अल्फाज दिखा दिए तो भैया भाई काम पकड़ के दिखाने पड़ेगा। अल्लाह अकबर यार, आप अंदाज़ा करें ज़िया भाई जो बात कर रहे हैं, ये जमात अहमदिया के लोगों ने मुनाजरे के अंदर भी यही किया। वो एक कॉलर उन्होंने स्क्रिप्टेड बिठाया हुआ था, वो उठकर कहता है जी कोई एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दें जहाँ लिखा हो कि जी सरी सरी तौर पर उनको आसमान पर रफ़ा उनका कर दिया गया, हयात के साथ सरी सरी दिखाएं। यार आप अंदाज़ा करो, स्लीप भी पाते ने, दो चोर भी नाल टंगाते ने, सारी कार्रवाई पवाते ने, नाउज़ बिल्ला, जो तौहीन और ब्लासफेमी कराते ने हैं। उस तो बाद जनाब उन्होंने बचा के मरहमे जड़ा ना मरियम ते ईसवी वो जनाब लगा के ते ओ यूपी तिब्बत बंगाल अफ़गानिस्तान सीरिया शाम इधर उधर यरूशलेम सारा घूम कर महल्ला खान यार कश्मीर में कोई एक भी आयत है, एक भी दलील इस पर नहीं। खैर ज़िया भाई, जो आपने कहा आपके तो इल्म है, आपको ये चीज़ पता है कि हम ये लफ्ज़ कुरान से अगर किसी चीज़ के मुतल्लिक दिखा भी दें तो इनका कभी भी मकसद उस चीज़ को समझना नहीं होता। कितनी बार हमने इनको कहा है कि अगर हम नज़ल, नुज़ूल और मिनस्समा का वर्ड दिखाएं तो क्या ये उसको हकीकी माना में लेंगे कि वो मादी चीज़ जो है वो मिनस्समा उसका नुज़ूल हुआ है? लेंगे? करें ना हमारे साथ, मुकमका करें हमारे साथ। नहीं, ईसा अलैहिस्सलातो सलाम का दिखाएं। भाई या तो आप ये चीज़ कहें कि कोई भी चीज़ मादी तौर पर कुरान में उसके साथ मिनस्समा के अल्फाज नहीं आए, या तो आप ये कहें, और कोई चीज़ यानी जिसकी यानी नाउज़ बिल्ला अल्लाह की कुदरत में ये चीज़ नहीं है, नाउज़ बिल्ला, या इंसान की ये पोटेंशियल नहीं है कि वो फिज़िकली इस दुनिया से बाहर जा सके, या तो आप ये कहें। इस साइंस की तरक्की के बाद जो है पठा बैठ गया है जमात अहमदिया का और कई और लोगों का जो इस तरह का अकीदा रख कर बैठे हुए थे। भाई जब इंसान के लिए पोटेंशली पॉसिबल है तो अल्लाह तो बिल औला इस चीज़ पे कुदरत रखता है, क्योंकि वो तो खालिक है। अगर इंसान के पास ये कुदरत है कि वो इस मैस को, इस मटेरियल को, इस इर्द गिर्द फैले हुए जो है ना वो रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके और अपनी दिमाग को इस्तेमाल करके सलाहियत डेवलप कर सकता है कि वो दुनिया से बाहर निकल जाए, आउटर स्पेस में घूमे, ठीक है ना, और कॉस्मोलॉजी के अंदर जो है वो नए बाब रकम करे, तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। क्या जमात अहमदी अल्लाह के मुतल्लिक ये गुमान रखती है कि उसके पास ये भी, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बोलूँगा भी नहीं भाई ये जुमला। तो ये मिनस्समा का मसला है। अब देखें ना, ये सूरह अल माइदा की आयत 114 में अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ईसा अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में, इससे दो मसले हल होते हैं। एक, आपको ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में ही ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किए। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ईमान और यकीन, जिसके मुतालिक मिर्ज़ा साहब भी ये कहते हैं कि वो एक कशमकश का नाम है। आप मुझे बताएं कि अगर 110% चीज़ें क्लियर हो जाएं तो फिर इम्तिहान कहाँ रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं अपनी आंखों से देख लूँ, ठीक है, कि क़यामत है, मैं अपनी आंखों से चीज़ों को देख लूँ, तो फिर मेरा इम्तिहान तो ख़त्म हो गया। यही वजह है कि एक अंबिया में और आम लोगों के अंदर फ़र्क होता है। अंबिया ऐनुल यकीन हासिल करते हैं, अंबिया अल्लाह से बराह रास्त उन चीज़ों के बारे में फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, मगर जो आम लोग हैं उनको यकीन करना पड़ता है, ईमान करना पड़ता है यानी चीज़ें पोटेंशली प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, मगर कोई इंसान ये कह सकता है कि वो आखिरत दे, तो फिर तो ईमान नहीं रहेगा। इसी तरीके से मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के सियाक में इस आयत के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि इससे दो मसले हल हो जाएँ। सूरह माइदा की आयत 114 क्या कहती है?
یہ چونکہ میرے پیارے ضیاء بھائی نے اس تار کو اور اس سر کو چھیڑا ہے تو اس پر بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا، تو نازل کر ہم پر، مائدتن، ایک دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا، من السماء، انزلہ ہے، من السماء ہے، مائدہ فزیکل چیز ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تکون لنا عیدن، ہمارے لیے جو عید ہو جائے، لی اولنا و آخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہمارے آخریوں کے لیے بھی وہ دن خاص ہو جائے، وہ آیتن، اور نشانی ہو۔ ہاں یہ یاد رکھیں، یہ جو آیت کا ورڈ اس میں استعمال ہوا ہے نا، چلو عید تو پھر یہ کمپرومائز یا ادھر ادھر اس کے ساتھ کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے بھائی عید ایک دن خاص کر لیا، وہ تو جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو اس میں کوئی معجزاتی یا کوئی غیر معمولی خرق عادت تو نہیں ہوتا، مگر یاد رکھنا چاہیے وہ آیتم منک، یہ جو ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر جو ایک چیزوں کو بیان کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خرق عادت کی طرح کے لیے یا غیر معمولی واقعے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بارش برسا دیجئے، برکت نازل کریے، برکت کی بات نہیں ہو رہی، یہ فزیکلی لٹرلی ایک دسترخوان کے نزول کی بات ہو رہی ہے جو کہ معجزاتی ہوگا، خرق عادت ہوگا۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق عطا کر، تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ چیز پتہ چل رہی ہے۔ اب یہاں دو مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ایک نزول من السماء کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو آپ کو اکثر جماعت احمدیہ کے لوگ، جس طرح ضیاء بھائی نے بھی کہا، آ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے لوگ کہ جناب نزول من السماء نہیں نہ آیا، اگر من السماء آ جاتا نا تو مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ ڈرامے بازی کرتے ہیں، فراڈیے لوگ ہیں، 2 نمبر ہیں، یہ ٹرولرز ہیں، یہ فراڈی ہیں اور کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے مربیان کی حالت بنی اسرائیل کے ان فراڈیوں کی طرح تھی جو بنی اسرائیل کے فراڈیے تکے سے سوال اور اپنے انبیاء کو تنگ کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، ڈب کھڑبی ہو، ہل جوتی ہو کہ نہ جوتی ہو، بچوں والی ہو، کیسی ہو، یعنی تماشے کرنے، مذاق کرنے، کیلو قال جسے کہتے ہیں، یہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا پھر ان سے جو ہے وہ حساب کتاب لیا۔ اب یہ جماعت احمدیہ کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہو من السماء کے لفظ دکھائیں، تو اسی انج مانگتے ہو ساڈے کولوں کہ ہم نے دکھائے، تو آپ نے ادھر ہی گھٹنے ٹیک دینے ہیں اور کہنا ہے ہم آپ کی بات پر سمینا واتا نہ کرتا ہے۔ ایک نمبر تے فراڈی نس جو تسی 2 نمبر لوگ جو وہاؤ دی تعویل کر، یعنی اماتا ورڈ لکھا ہے اس کی تعویل کر کے کہتے ہیں نیند ہے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے معنی لکھا ہے فلما اماتہ اللہ، اللہ نے جب ان کو موت دے دی، اس کا کہتا ہے جی امات بیسیکلی نا نیند کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو پھر جب تم نے عربی الفاظ کی تعویل کرنی ہے پاٹے خاں جی، مربی جی، تو پھر یہ ٹچ کر بازی نہ کیا کریں کہ آپ کہیں جی ہمیں من السماء کے الفاظ دکھائیں۔ یہ جو ضیاء بھائی نے ان کو ممک کرنے کی کوشش کیا وہ اس بنیاد پر ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارا یہاں سے کیا حل ہوتا ہے، وہ ایک تو یہ حل ہو گیا، من السماء کے الفاظ آ گئے، تو اس سے پتہ چلا مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ کوئی آدمی اس کمرے میں داخل ہوا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کمرے سے باہر جانے کا رستہ بھی ہے، تبھی تو کوئی آ سکتا ہے۔ کامن سینس ہے نا۔ اگر کسی کمرے میں دروازہ ہی نہیں ہے، کھڑکی نہیں ہے، تو اس کمرے میں کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جب آ ہی نہیں سکے گا تو جا کیسے سکے گا؟ سملرلی اگر سورہ مائدہ کی آیت 114 یہ کہہ رہی ہے کہ سما سے مائدہ دسترخوان نازل ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی چیز واپس بھی جا سکتی ہے، اگر آ سکتی ہے تو واپس بھی جا سکتی ہے، یہی من السماء۔ یعنی اس سے ہمارا نقطہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فزیکلی اسینڈ کر سکتے ہیں، ان کی اسینشن ہو سکتی ہے، اگر مائدہ دسترخوان جو ہے وہ ڈسینڈ ہو سکتا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا جو اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے، جماعت احمدیہ کے اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی ہیں وہاں کھانا کیا کھاتے ہوں گے، کیسے کھاتے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تھرو دوسرا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ وہ یہ کیا
کہ اگر عیسیٰ، اور دیکھیں کانٹیکسٹ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ الہی حکمت ہوتی ہے جو ایمان، یقین اور اضطراب اور شک کی کشمکش میں ایمان جھولتا ہے۔ 110% آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں تو پھر امتحان کیسا رہے گا؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ دقیق اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی لیے کیوں مائدہ من السماء آیا۔ یہ الفاظ من السماء کے، انزل کے اور مائدہ کے، کھانے کے، وہ بھی کھانے کے۔ اس سے پتہ چلا کہ الہی حکمت اور الہی علم کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ایک جماعت آئے گی، جماعت احمدیہ، جن کو فکر ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو کھاتے کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے رزق کا بندوبست کیا۔ تو یاد رکھیں، اگر اللہ کی ذات مائدہ کو من السماء نزول کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کھانا کہیں سے تو آیا ہوگا نا بھئی، کہیں سے تو آیا کھانا، کیوں دنیا میں تو نہیں بنا، وہ باہر سے آیا، خرق عادت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کہیں کھانا ہے، تو جہاں سے وہ مائدہ ڈیلیور ہوا تھا نا، بس عیسیٰ علیہ السلام وہیں سے وہی کچھ کھا رہے ہیں۔ یہ اس پہ جواب ہے، دوسرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی پیارے بھائی، تو خیر بہرحال کدھر گیا؟ میں نے بھائی میرے ساتھ نکل گئے ہیں، تو آپ بھائی بات کر لیں جنہوں نے کرنی ہے، میں تو حاضری اور سلام دعا کرنے آیا تھا۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ ایک وعلیکم السلام۔ ایک عامر سوال بھائی یہاں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عامر بھائی آپ نے ابو بکر جو ہے بھائی نا باتیں کی ہیں نا، ابو بکر جی نے، عمران عرض کر رہا ہوں، عامر بھائی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، آپ کی محبت اللہ اچھا قبول کرے۔ جی عامر حق بھائی، ایک ابو سوال بھائی یہاں پہ اور باقی رہ جاتا ہے جی جی ابو کہ بکر بھائی میں میرا ایک چھوٹا سا وہ پوائنٹ رکھ لیجیے پلیز، اگر الاؤ کریں۔ عامر بھائی، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو آسمان کا لفظ دکھا دے تو تعویل تو نہیں کریں گے، وہ ڈیبیٹ میں کر کے آیا ہے جب انہوں نے دکھایا کہ صحابی کا جسم آسمان کی طرف اٹھایا، پہلے تو کہتا ہے حبر احد ہے، پھر کہتا ہے کشف تھا، یعنی کہ ایک کافر کو کشف ہو گیا ان کے بقول۔ جی ہاں نہیں تعویل کرتے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا جماعت احمدیہ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کوئی زبان نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں 500 زبانیں ہیں نا تو 501ویں زبان قادیانی کی زبان ہے، وہ ایک الگ زبان ہے۔ آپ کے سامنے جلی الفاظ میں اردو میں لکھا ہوگا، نہیں مانتے نہیں اس چیز میں، حقیقت کو مجاز کر دیتے ہیں، مجاز کو حقیقت کرتے ہیں، کبھی اس کو جو ہے کچھ اور معنی میں لے لیتے ہیں، تو کسی چیز کی عامر حقیقت بھائی نہیں رہتی۔ آہا جو ہے نا، آہا نادر شاہ کہاں گیا اس کو بھی نہیں مانتے۔ ہاں اب دیکھیں اتنا سرین اردو میں لکھا ہوا ہے، آہ نادر شاہ کہاں گیا، اس کو بھی نہیں مانتے۔ بالکل، اب دیکھیں جو چلاکیاں یہ خود کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو چلاکیاں یہ لغت کے معاملے میں خود کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی بھی صفت مانی جاتی ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ ایک پروگرام ہونا چاہیے جس میں، یا میں اس لیے پبلک کر رہا ہوں کہ کسی دوست کو یہ آئیڈیا آئے تو وہ بیٹھ کے ایک لسٹ تیار کرے۔ ابو بکر بھائی بالکل، میں صرف ایک جملہ آخری بول کے، آپ پلیز کیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں، وہ بھائی نے بات کی تو میں اس طرف چل پڑا۔ یہودیوں کی صفات میں ایک صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو دین سکھانا شروع کر دیتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں، انج ہوتا ہے، ادھر آؤ، انج، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کے انبیاء کو دین سکھاتے تھے۔ تو سورہ الحجرات کے اندر آیت 16 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس کی زجر و توبیخ فرمائی۔ فرمایا کل، اے نبی ان سے کہیں، اتعلمون اللہ بدینکم، تم نے اللہ کو ہی دین سکھانا شروع کر دیا، یعنی خالق دین دیتا ہے یا مخلوق دین دینا شروع کر دے گی اللہ کو کہ ہمیں یہ دو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو زمین و آسمان کا جاننے والا ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ دین دے، تمہارا کیا ہے۔ سملرلی جماعت احمدیہ کے لوگ، ابو بکر بھائی انکلوڈ ہو رہی ہے، جماعت احمدیہ کے لوگ اس طرح کے معاملات میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ شعر نہیں ہے اقبال کا کہ دمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاہ در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی تعویل انہوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دی کہ اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ دین تو ہم نے دیا ہی نہیں تھا، تم اپنا دین سکھانا شروع کر دیا میں۔ یہ حالت ہو چکی ہے جی۔ اللہ کے رسول کا مطلب نہیں تھا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، ان کا مطلب تھا کہ روحانی آئیں گے، وہ ایسا تھا۔ وہ پاٹے خاں ماما، تو اج 150 سال پہلے آ کے تو وہ سارے لوگوں کی جو چین ہے ٹریڈیشن کی اور پورا ایک سلسلہ ہے اس پر تم نے ہاتھ صاف کر دیے ہیں۔ تو ماما تھے ایڈا تو
जी ये मुरब्बी को मैं कह रहा हूँ जी अच्छा अबू बकर भाई आमिर भाई एक छोटी सी बात कहूंगा मैं हूँ अबू बकर भाई अब आपने मलक साहब से लेना है, मैंने तो आपको दे दिया मौका जी। नहीं, मैंने एक बिल्कुल छोटी सी बात करनी है। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो जब मैं पाकिस्तान में लोगों को ये बताता था कि मसला ऐसे, मलक साहब तो ना वो किया करें कहते ऐसे। थे कि जब ये आप बात यहूदी किसी हैं। की मलक साहब, जब बात उन्होंने किसी की कहा ये कंप्लीट हो यहूदी जाए हैं, ना, मुकम्मल हो पाकिस्तान जाए, के तो लोग उसके इनको बाद यहूदी आप अपनी मानते हैं। बात रखा करें, दरमियान में ना बोला करें। ये छोटी सी जब बात बात एक थी। बंदे की दो कंप्लीट हो जाए उसके ये बाद आप बात अपनी किया ये करें, दरमियान में ना टोका करें। हाँ भाई 15 सेकंड की बात थी, 15 सेकंड की। भाई एक मैंने कहा सेकंड जब की मैं भी क्यों ना हो, मलक इमरान आपको कितनी बार कहा है, ये ठीक नहीं होता बात। एक बंदा बात कर रहा है, आपकी जितनी मर्जी जरूरी बात हो, चाहे छोटी या बड़ी, उसको खत्म कर लेने दें, फिर आराम से आप अपनी बात करें, दरमियान में नहीं, ये बुरी बात है। आमिर चले भाई कर ने लें अभी अभी बात बात आप जो खत्म की करनी है। थी। आमिर भाई ने अभी बात खत्म की थी, तो उसमें 15 सेकंड की बात ये थी कि मैं पाकिस्तान में गया हूँ। जिन लोगों को मैंने बताया ना मिर्जियों का, तो वो कहते हैं कि ये लोग यहूदी हैं। अल्लाह की कसम पाकिस्तानी लोग इनको यहूदी मानते हैं। जी मीर भाई इतनी सी अबू मेरी बकर बात सी खत्म हो गई। सही हो गया जी, जिंदाबाद। अच्छा नहीं अमर अकबरी, मैं वो असल में सवाल ये पूछना चाह रहा था, तो वो नादर मसरूफ से गुजारने को फायदा होना नहीं, तो अगर एक कोई बात हो रही है तो उसी मतलब अवध के साथ अगर बात आगे बढ़ जाए तो अच्छा होता है। अभी मिनट समा वाला मामला भी हल हो गया है, आसमान वाला खाने वाला भी मामला हल हो गया। एक मामला बाकी है और वो है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एज कि 2000 साल से वो जब आएंगे तो उनकी फिर एज क्या होगी, ये भी मसले का क्वेश्चन हो गया। तो इसका मजहबी माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन एक हमारे नॉलेज के लिए इसके बारे में कोई जवाब है? यहाँ ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र के हवाले से यही कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि 2000 साल से वो है, तो जब आएंगे तो उनकी उम्र क्या जी जी होगी। जी हाँ ठीक 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 आमिर भाई इसमें एक बात और भी ऐड कर लें अगर जी माजरत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी भाई बोले बोले। आमिर भाई इसमें वो ये भी एतराज करते हैं कि आप लोग इस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो अहमियत है वो तमाम अंबिया में सबसे ज़्यादा कर लेते हैं कि वो आसमान पर है, उनको वहाँ खाना भी मिल रहा है। और मतलब इसको पॉइंट को भी अंदर डाल दीजिएगा कि ये इसमें जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, उन्हीं की सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो कहते हैं कि आप जो है ना इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको भी ऐड कर दीजिएगा इस जवाब में। थैंक यू। हाँ ठीक हो गया। देखें ये मैं सबसे लास्ट से शुरू करके फिर वो उमर वाला मामला क्लियर कर लेता हूँ कि देखें ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे खिलाया जा रहा है और दूसरे मामलात हैं। देखें एक तो चीज़ समझनी है, कल को तो कोई यही तो मसीही मिशनरियों की टेक्निक होती थी। कल को तो कोई ये एतराज़ कर सकता है कि जी नूह अलैहिस्सलाम की इतनी लंबी उम्र थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी उम्र थी, नाउज़ बिल्लाह। ये जी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो इतने मौजज़ात कुरान में इतनी पावर दिखाई है, वो बादशाह भी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में, यानी नाउज़ बिल्लाह को कंपैरिजन बनता है। भाई ये मसीही मिशनरी यही तो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तो आप मानते हो बिन बाप के पैदा हुए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद भी थे और वालदा भी थे। हैं जी, वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, खुदा आप मानते हो, ये सारा कुछ कहते हैं। ये बात गलत है, ये कंपैरिजन गलत है, याद रखना चाहिए। इसीलिए कुरान में हमें एक फ़लसफ़ा दिया गया था कि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहद मिर रुसुल, अल्लाह है जो फजीलत देता है बाद अम्बिया को बाज़ पर, क्योंकि वो बेहतर जानता है अल्लाह किस नबी को, किस रसूल को किस मामले में फजीलत दे रहे हैं, किस को खासा दे रहे हैं, वो चीज़ फजीलत की है या नहीं है, वो अल्लाह बेहतर जानते। हम नहीं फ़र्क करते, अम्बिया मुकाबला नहीं करवाते। अच्छा एक चीज़। दूसरा, भाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अगर आसमान पर खिलाया तो उस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ बिल्लाह, तो ये कसूर तो जमात अहमदिया का है। भाई मुसलमान तो मानते हैं कि अल्लाह के रसूल को इसरा मराज जिस्मानी हुआ है, और बुखारी शरीफ में रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का दूध पेश किया गया। आपके सामने दो चीज़ें रखी गई, खमर और जो है वो हलीब, मिल्क, दूध। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पिया, और जिब्रील कहते हैं कि हमने फिर कहा कि माशाल्लाह आपकी चॉइस ही बड़ी बेहतरीन, आपने पाक चीज़ को चुना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दूध पिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपने जो नज़ारे देखे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो जब आएंगे जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो अदा करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस जगह से सफ़र करके, ये मैं इसलिए इनके लिए बता रहा हूँ, वरना ये कोई तुक नहीं है बात का, ये बचपना वाली बात है। इस तरह नाउज़ बिल्लाह जिस तरह बच्चे करते हैं कि जी अपने अपनी पेंसिलां कड्डो, किदी पेंसिल ज़्यादा शाइनिंग, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह,
یہ جماعت احمدیہ کی گندی اور گھنونی حرکت ہے جو وہ انبیاء کے معاملے میں کرتے ہیں. اے جی آپ نے مسیحیوں کے خدا کو ایسے کر لیا, آپ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ بنی اسرائیل کے نبی کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول وہ قبر میں ہیں, وہ آسمان کی فراڈ. کیا تماشا ہے, یہ فضول حرکتیں, چھچوری لچر بنتی. تو اس کا کوئی تک نہیں ہے اس کمپیریزن کا. یہ فالس ایکویلنس اسے کہتے ہیں, قیاس ملفار, یعنی یہ غلط مقابلہ اور مشابہت اور جو ہے وہ مقابلے کی کوشش ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا بات جاتے بھائی کی طرف. ابو بکر میر بھائی نے جو عمر کے حوالے سے کہا, یہ بھائی پیارے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ خرق عادت جو ہوتی ہے وہ عمومی قاعدے کا ٹوٹ جانا ہے. عمومی قاعدے کا ٹوٹ جانا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جسم ہے, اس کے اوپر وقت کا اثر مختلف طریقے سے ہوتا ہے. آج یہ جو ٹائم ڈائلیشن کی تھیوری ہے یہ اسٹیبلش مانی جاتی ہے کہ جب آؤٹر سپیس میں لوگ سفر کرتے ہیں تو کئی سیاروں کے اوپر کا ایک ہفتہ دنیا کے 5 سال کے برابر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ریلیٹیو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈائمینشن چینج کی جائے, آپ کی سپیڈ چینج کی جائے, آپ کا گریوٹی لیول چینج ہو, آپ کا میس چینج ہو یا آپ کا ایریا چینج ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس کے مطابق ٹائم آپ پر مختلف طریقے سے اثر کرے گا. اچھا, اسی طریقے سے ہائبرنیشن سلیپ موڈ ایک متعارف کروایا جا رہا ہے جو نیچر سے کیا گیا. مثال کے طور پر انٹارکٹیکا کے اندر یا کئی سرد علاقوں کے اندر ایسے جانور ہیں جو 6 مہینے سوتے ہیں, کھانا لیتے ہیں اپنے اندر اور پھر وہ آٹونومس سسٹم کے اوپر چلے جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوراک ان کے اندر خود بخود ان کو ملتا ہے, نیوٹرنٹس ملتے ہیں. نہ ان کو اٹھنا پڑتا ہے, نہ ان کو شکار کرنا پڑتا ہے, نہ وہ کھانا ڈھونڈتے ہیں, وہ سوتے رہتے ہیں. اب جب سٹڈی اس پر کی گئی تو پتہ چلا کہ ہائبرنیشن موڈ کے اندر آپ کی ایجنگ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے, آپ کے سیلز جو ہیں وہ سلولی ڈیمیج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بون سٹرکچر جو ہے وہ یعنی آپ کی جو سپیڈ ہوتی ہے ایج ہونے کی وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے ہائبرنیشن میں, جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کے ساتھ بیان کیا ہے. وہ 309 سال ایک غار کے اندر سوئے ہیں, کروٹیں لیتے رہے ہیں. اس کو ہم ماڈرن ٹرم کے مطابق کہتے ہیں ہائبرنیشن موڈ, یعنی سلو ڈاؤن ہو گئے وہ. اسی لیے جب وہ اٹھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر تک سوئے رہے ہیں, تو کسی نے کہا 1 دن, کسی نے کہا آدھا دن, اس نے کہا چند پہر. اور وہ سیم کرنسی لے کر چلے گئے. باہر دنیا بدل چکی ہوئی تھی, جو دشمن تھے وہ جا چکے تھے, جو ساتھی تھے وہ حکومت میں آ چکے تھے. تو ایج کا فرق نہیں ہوا. اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے, بہرحال وہاں پر نام نہیں ہے مگر یہ بتایا گیا ہے کہ تفاسیر میں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ حضرت عزیر ہیں. تو وہ اپنے گدھے کے ساتھ ایک علاقے سے گزر رہے تھے سواری کے طور پر. تو آپ جب وہاں سے گزرے تو وہ تباہ ہو چکا, کھنڈر بن چکا ہوا تھا. تو انہوں نے سوال کیا, اللہ آپ قیامت کے دن کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی, یعنی ان کو ڈیمو دینے کے لیے موت طاری کی. جب موت ان پر طاری ہوئی تو قریباً 100 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو حیات دی. جب اٹھے تو دیکھا کہ پاس جو گدھا سواری تھا وہ اس کا پنجرا ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, پنجرا ہو چکا ہوا ہے, کھانا گرم ہے. اس طرح کی تفصیلات آپ کو ملتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی فریم میں, ایک ہی ڈائمینشن میں رہنے ہوئے ٹائم نے مختلف طریقے سے افیکٹ کیا ہے. اسے ہم کہتے ہیں خارق عادت. یہ نیچرل سائنس کے تھرو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. دیٹس واٹ وی بلیو. ہم یہ مانتے ہیں کہ ٹائم نے اسپیس یعنی جو یونیورس ہے اس کی بگننگ میں جس طریقے سے ایکٹ کیا ایسے نہیں کیا. مثال کے طور پر بگ بینگ کے بعد کے جو 10 سیکنڈ ہے نا, اس پر پوری بک لکھی ہوئی ہے. دا فرسٹ میرے خیال سے اس کا نام ہے شاید فرسٹ 5 منٹس آف دا یونیورس. جب T=0 تھا اس وقت ٹائم نے انرجی اور میس اور اسپیس کے اوپر کیسے افیکٹ کیا وہ آج نہیں کرتی. اس وقت جو سپیڈ تھی ٹائم کی افیکٹ کی. تو یہ گزارش ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایونچولی سلو ڈاؤن ہوتی ہے. پھر ظاہری بات ہے نیچر اسی طریقے سے کام کرتی ہے. خیر واپس آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں خرق عادت. خرق عادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قانون فطرت سے اوپر ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں قانون قدرت. قانون فطرت قانون قدرت کے انڈر آتا ہے. فطرت کا قانون کس نے بنایا؟ اللہ کی ذات نے. اس کا مطلب ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے اس قانون کو بدل سکے جب وہ چاہے. اسے کہتے ہیں قانون قدرت. سو دیر از اے بگر سرکل قانون قدرت, پھر اس میں ایک چھوٹا سرکل ہے جس کو کہتے ہیں قانون فطرت, اور پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سرکل ہے جس کو کہتے ہیں عادت. قانون عادت جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل کانسٹنٹس یا جو ہے وہ نیچرل لاز, فزیکل لاز جو ڈسکور ہوئے ہیں یہ. تو یہ قانون عادت ہیں.
قانون عادت ہم جانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس سے اوپر کچھ نہیں جا سکتا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہی یہ ہے, ہم نے دنیا یہ دیکھی ہوئی ہے. تو قانون عادت سے باہر قانون فطرت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون عادت اگر خرق عادت اگر ٹوٹے, یعنی عادت اگر ٹوٹے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, وہ قانون کے اندر ہی ہے. یہ چیز ہے بھائی پیارے. تو میں امید کرتا ہوں بس اسی چیز کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. پلیز آپ لوگ کیری آن رکھیے گا. یا بھائی میں بس سلام دعا کرنے آیا تھا, حاضری لگانے, تو کوئی بھائی بات کر لیں, میں انشاءاللہ سن کے پھر ان سے اجازت لے لوں گا بھائی سے. تو یہ ہے جی, اس اعتبار سے ابو بکر بھائی, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اللہ تعالیٰ روک دیں, اس میں کوئی منع ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی بالکل بھائی. یہ نا بلیک ہولز کی جو تھیوری ہے نا, اس کے بارے میں میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے, اور ایکسپیریمنٹ جو اس کے اوپر ہوئے ہیں. اب وہ پورے ارض کے اندر ہی آتی ہے, مطلب اس کائنات کے اندر ہی ہے یہ بلیک ہول. اور وہاں پہ جو ابھی تک کی تحقیق ہے نا, وہ یہی ہے کہ جو اس کا ابتدائی حصہ ہے نا, وہاں تک کچھ سائنسدان جو ہے وہ گئے بھی ہیں. اور جو انہوں نے وہاں سے ایک تھیوری جو کریٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ جتنا وہ ڈیپلی آگے جائیں گے نا, تو ٹائم سسپینڈ ہو جاتا ہے. مطلب اس کے اندر ٹائم کی سپیڈ کتنی سلو ہے کہ اس کے اندر گزرا ہوا ہاں وہ کئی زیرو, سال جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. جی. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ایسے کوئی انسٹرومنٹ ان کے پاس ایجاد نہیں ہو سکے کہ وہ اس کو ڈیپلی اس کے اندر جا سکے. وہ ابھی تک ناممکن ہے اس کے اندر جانا. لیکن تھیوری یہی ہے کہ اس کے اندر جب جتنا آپ زیادہ گہرائی میں جائیں گے نا, تو ٹائم بالکل ختم ہو جائے گا, سسپینڈ ہو جائے گا, وہ آپ کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوگا. اور آپ اس کے اندر جتنے بھی سال رہیں, وہ رہنے کے بعد اگر آپ واپس آتے ہیں مطلب زمین پہ, تو آپ وہی ٹائم ہوگا جس ٹائم پہ آپ وہاں پہ گئے, یا چند سیکنڈ کا شاید فرق پڑے گا. اور اسی طرح سے یہ جی ایشیا کے جی اندر بھی انہوں نے ایک ہول جو زمین کے اندر کرنے کی کوشش کی کہ زمین کے نیچے سے آپ دیکھیں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ نیچے ایک ایسا کوئی میٹل ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکے, وہ مطلب کام رکا ہو وہی بھی. تو ایسے انسٹرومنٹ نہیں ہے, لیکن تھیوری موجود ہے کہ ایسی جگہ جو ہے اسی کائنات کے اندر موجود ہے جہاں پہ ٹائم سسپینڈ ہو جاتا ہے. تو کیا ہاں اس اللہ کی, کی ہاں قدرت نہیں ہے اس کا اوپر؟ ٹھیک ہے. بالکل بالکل. میں بس آخری آپ نے جو بات کی آخری کر کے پھر جاتا ہوں گا. ابو بکر بھائی, اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, آپ اس کو ٹی وی لا کے دیتے ہیں. ٹی وی, وہ ٹی وی دیکھتا ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ ٹی وی کے آن کرنے کا بٹن یہ ہے, ریموٹ نہیں دیتے, مگر آپ اس کو ٹی وی آن کرنے کا جو ٹی وی کے ساتھ بٹن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, مینول, اس کو آپ بٹن دیتے ہیں کہ بھائی اس سے بٹن دباتے ہیں تو ٹی وی آن ہوتا ہے. اب وہ ٹی وی آن کرتا ہے, ٹی وی آف کرتا ہے. اس کے لیے پوری دنیا میں یہی پروسیس ہے کہ ٹی وی کو آن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اس کے پاس جانا ہوتا ہے, ٹی وی کے ساتھ ایک بٹن لگا ہوتا ہے, اس بٹن کو آپ پریس کرتے ہیں, ٹی وی آن ہوتا ہے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کے پاس یہ پاور ہے کہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, وہ تو اس ٹی وی کو دور بیٹھے آن بھی کر سکتا ہے, اس کا والیوم بھی بڑھا سکتا ہے, اس کے چینل کو بھی چینج کر سکتا ہے, اس میں دوسری چیزیں بھی فیڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی ریزولوشن, اس کی برائٹنس, مختلف چیزیں, اس کے فیچرز جو ہے کنٹرول کر سکتا ہے ریموٹ کے تھرو. بچے کے لیے ہوگا واو واٹ از دس, یہ تو نیچرل نہیں ہے. ہاں مائنڈ اٹ, وہ کہے گا یہ تو نیچرل نہیں ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں نیچرل روٹین کیا تھی کہ وہ بٹن سے آن کرتا ہے جا کے, ریموٹ تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس اللہ نے ایک انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ یار آپ اندازہ کرو اس دماغ کے, میں کہتا ہوں اس دماغ کے اوپر اگر آپ اسٹڈی کرو تو آپ حیران پریشان رہ جاؤ. مجھے بتائیں یہ اے آئی, سوشل میڈیا, کیمراز, ایڈوانسمنٹ, انڈسٹریلائزیشن, یہ اتنی ترقی ہوئی ہے, یہ پچھلے 150 سال کے اندر ہوئی ہے. یہ پچھلے 150 سال کے اندر انسانی دماغ نے انقلاب برپا کر دیا ہے. ہمارے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ جناب یہ فون اور یہ سارا کچھ آ گیا. تو یہ گزارش ہے پیارے بھائی, ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ انسان کو یہ صلاحیت دینے کا قادر ہے, وہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ خود اس سے بھی زیادہ, اس کی قدرت کا کوئی احاطہ ہی نہیں ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, اللہ کا کما حقہ تدارک اور احاطہ نہیں کیا جا سکتا, اسی لیے وہ خالق ہے. ہم محدود ہیں, وہ لامحدود ہے. بہت شکریہ پیارے بھائی, میں اجازت لیتا ہوں. پلیز آپ لوگ مجلس کو کیری آن رکھیں جی, ٹھیک ہے جی. السلام جی, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, اللہ حافظ. پلیز کیری آن. ہاں جی بھائی, السلام علیکم. میں بات تھوڑا بیزی ہے گا, ویسے میں سنتے رہا ہوں لیکن میں بیزی ہوں تھوڑا جہا.
ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੌਣ ਨੇ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर। जी भाई यही बात कहना चाहूँगी कि अहमदियों ने तो ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ही सीधी जंग छेड़ ली है। इनको कैसे मुसलमान समझें, कैसे कहें, गुमराह कर रहे हैं इंसानों को बैठे हुए। तो उम्मत के 72 फ़िरके बट गए, उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर सवाल नहीं उठाया, जुर्रत नहीं की। बिदतें उठाते रहे, अपने ऊपर जुल्म करते रहे। लेकिन ये जो अहमदिया फ़िरके के लोग हैं ना, इन्होंने तो जंग ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल से किया। क्यों किया, कैसे किया, कब किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, और हमारे मुताबिक क्यों नहीं हो रहा। तुम कह रहे हो तुम गलत हो, बाकी हम ठीक हैं। ये कोई इनकी लॉजिक है? ये मतलब कुरान को उठा के जो इनका दिल चाहे कर सकते हैं। 1400 साल पहले कुरान नहीं तब्दील हुआ, हज़रत ईसा की बात नहीं तब्दील हुई। ये 200 साल से जुटे पड़े हैं इस चीज़ को तब्दील करने पर। इतने बड़े ये मुनकर काफिर हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ तो इनके दिलों में है नहीं। मुकाबले पर जुड़ा है, यानी इंसानों से मुकाबला छोड़ के डायरेक्ट खुदा और उसके रसूल से मुकाबले पर लग गए हैं। हमारे लिए ये सिवाय बास, कैंसर और मैं समझती हूँ गंदी सोच के, घटिया सोच के मालिक सर दर्द हैं, और ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनके अंदर कोई तमीज़ शऊर तो है नहीं। और उनको ये जाहिल बताते हैं, उल्मा को बंदर सुअर बताते हैं। अपने आप को पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने। इतनी जहालियत है ना इन लोगों के अंदर, पढ़े लिखे जाहल। 1 महीने के अंदर ये लोग, मैं इनसे बात कर करके एक चीज़ नहीं साबित कर सके कि हज़रत ईसा बिन मरियम असल में हैं कौन। उनका असल किस्सा कुरान में जो लिखा हुआ है वो है, या जो ये बयान कर रहे हैं वो है। बिल्कुल तज़ाद इकट्ठा किया हुआ है। और यहूदियों के तौर तरीके पर कुलवाल यही लोग बिल्कुल जो है ना मनवन पूरे उतरे पड़े हैं। हर वो हदीस बयान करेंगे जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी। सवाल उठाते हैं दीन के ऊपर, नबी के ऊपर, ज़ात के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, कुरान की आयतों के ऊपर। सवाल उठाने के अलावा इनके दीन में कोई बेसिक है ही नहीं। तो जो 1400 साल पहले दीन आया उसको तब्दील करने में ये लगे पड़े। अल्लाह इनको गारत करे, और अल्लाह ही गारत करेगा इंशाअल्लाह। बाकी हमारे दिलों में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और मौत तक रहेंगे, और क़यामत तक रहेंगे, मौत के बाद भी। क्योंकि जो चीज़ हमने तस्लीम कर ली है, हम इससे नहीं हटने वाले इंशाअल्लाह। ये लोग बस इन अटकलों में, कुरान पाक में वाज़े लिखा हुआ है कि कुरान एक ऐसी किताब है, ये राह हिदायत है। इसमें 2 तरह की आयतें बताई जाती हैं, एक हिदायत वाली है, एक वो है जिनमें ये शुबे में पड़ जाते हैं। तो जो हिदायत वाले आयतों में पढ़े और उन्होंने तस्लीम करा, अपने रब को मान लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत को तस्लीम कर लिया, वो राह हिदायत पर आ गए। क्योंकि वो तस्लीम करने वाले हैं, मानने वाले हैं। तो जो अटकलों में और शुबहात में पड़े हैं, उनकी मौत भी ऐसे ही आएगी। अटकलों और शुबहात में इनको हिदायत नहीं आएगी। ये बेहिदायत लोग हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है। अंजाम तो इनको दिख रहा है, लेकिन ये मानते नहीं। अब इनकी सबसे बड़ी ढिठाई है ये, हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह इनको हमसे दूर कर दे, बस यही दुआ है। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप अपने ख्यालात का इज़हार कर रही थी। तो नज़ीर ए तेनू खुरक हो रही है हुण?